تھی اور الیگزینڈریا رومن امپائر کے راستے جاتی تھی. یورپ کے قافلے اور ہندوستان اور چائنا کے کارواں اسی مکے سے گزرتے تھے. ہر آنے والا ملک کا قافلہ اپنی خرابیاں مکے میں انڈھیل دیتا اور مکہ برائیوں کا جڑ بن چکا تھا. شرابیں چھلکتی تھیں اور عزتیں لوٹی جاتی تھیں. قافلوں کو لوٹنا ان کی جرت تھی، بچوں کو یتیم بنانا ان کی شرافت تھی، عورتوں کو بیوہ بنا دینے کا فن ان کو آتا تھا. مکے میں ایک ایک رئیس کے گھر میں سینکڑوں لڑکیاں دھندا کرتی تھیں اور اربوں کے ان چودھریوں کو رئیسوں کو پالتی تھیں. ترکی سے اور مڈغاسکر افریقہ سے غلام آتے اور ان کی خدمت کے لیے جٹ جاتے تھے. یہ کلچر تھا. اس برے علاقے میں اللہ نے اس رسول کو بھیجا جس کے متعلق ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ ایک مکمل کمپلیٹ قانون تھا انسان کی زندگی کے لیے. ایک ایسا قانون اسلام لے کے آیا تھا جو بچے کے پیدا ہونے سے لے کے قبر میں اترنے تک زندگی میں انسان کا ساتھ دیتا تھا. اسلام کا قانون صرف مسلمان کو مسجد میں بھیجنے کا نام نہیں تھا، بلکہ جیون کا کوئی سا بھی ایسا حصہ نہ تھا جس پہ اسلام کے قانون کی چھاپ نہ ہو. جن جگہوں پہ انسان کسی کو برداشت نہیں کر سکتا، اسلام کا قانون ان دروازوں کو کھٹکھٹاتا ہے. جب انسان جوش و جذبات میں اندھا بن جاتا ہے، وہاں بھی اسلام اپنا قانون دیتا ہے. وہ ایک طرف سوداگر کے ہاتھ سے ترازو چھین کے اس کو تولنے کا ڈھنگ دیتا ہے، تو ایک طرف کسان کو زمین کھود کے اناج نکالنے کا حکم دیتا ہے. ایک ایسا قانون کہ جو انسان کو راجنیتی میں آزاد نہیں چھوڑتا، ایک ایسا قانون جو جوانی میں انسان کو اندھا نہیں بناتا، جو غذاؤں پہ پہلے بٹھا دیتا ہے اور ایک ایک لقمے کو چیک کر کے انسان کے معدے تک بھیجنے کا حکم دیتا ہے. کوئی بھی زندگی کی ایسی سانس نہیں جہاں انسان اسلام کے اندر رہ کے آزاد ہو. اسلام کا حکم ہے کہ تم ہر وقت میرے غلام ہو، عبد ہو. تم سیزنل مسلمان نہیں ہو. ایسا بھی نہیں ہے کہ تم ہفتے میں ایک دن جمعے کے دن آ کے نماز پڑھا کرو اور پھر اس کے بعد یو آر فری ٹو ڈو ایوری تھنگ ایز یو لائک. نہیں، انسان سوئے تو سوئے کیسے، کرمٹ کدھر کو لے، سر کدھر کو رکھے. باتھ روم میں جائے تو کس طرح جائے، کون سا پیر پہلے رکھے، کون سا پیر بعد میں رکھے. ٹوائلٹ میں انسان جائے تو کس طرح جائے، لباس پہنے تو کیسا پہنے، کس طرح پہنے. کوئی بھی زندگی کا ایسا روپ نہیں ہے کہ جہاں اسلام نے حکم نہ دیا ہو اور انسان کو اپنے حکم کا قیدی نہ بنایا ہو. یہ لفظ قیدی میں بار بار اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ انسان کا اپمان نہیں ہے. سب سے بڑا انسان وہ ہے جو قانون میں رہتا ہے. قانون سے ہٹنے کا نام ہی جنگلی پن ہے. قانون میں رہنا ہی سویلائزیشن ہے، تمدن ہے. آپ کسی بھی جنگل میں چلے جائیے، اپنی جیب لے کے کہیں بھی لیفٹ رائٹ چلے جائیے، نہ زبرا کراسنگ، نہ نو لیفٹ ٹرن، نہ نو رائٹ ٹرن. کوئی ٹریفک سائن آپ کو نہیں ملے گا، نہ گرین لائٹ، نہ یلو لائٹ، نہ کچھ نہیں. لیکن اگر آپ کسی یورپ کے ملک میں چلے جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ اتنے سائن ہیں وہاں پر کہ آدمی، ہندوستان کا آدمی تو پریشان ہو جاتا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ ہم گھبرا کے یہ کہیں کہ جس ملک میں ٹریفک کے اتنے قانون ہو وہ انسانوں کا ملک نہیں ہے. سیولائزیشن قانون بنانے ہی کا نام ہے تاکہ ٹکراؤ نہ ہو، فساد نہ ہو، ہنگامے نہ ہو. تو اسلام کوئی عبادتوں کا مذہب نہیں تھا. اسلام نے ایک نئی چیز یہ پیش کی کہ مذہب اس لیے آتا ہے کہ انسان کو سماج سے نکال کر عبادت خانوں میں بھیج دے، چرچ میں بھیج دے، مندر میں بھیج دے، گردواروں میں بھیج دے، سینگاگ میں بھیج دے. اسلام نے ایک نیا کنسپٹ دیا دنیا کو
کہ عبد اور معبود کے درمیان رشتہ، بندے اور بھگوان کے درمیان رشتے ہی کا نام عبادت نہیں ہے، اس کا حکم مان کے جیو، یہی عبادت ہے۔ ایک مزدور جو صبح سے لے کے شام تک کھیت میں کام کر رہا ہے، اس کے پسینے سے ٹپکتے ہوئے یہ پانی کے قطرے نہیں ہیں، تسبیح کے دانے ہیں۔ جب آدمی تھک کے سو جاتا ہے کہ مزدور، اسلام کہتا ہے یہ عبادت کر رہا ہے۔ ایک مزدور سامنے سے چلا آ رہا تھا، اس کے ہاتھوں میں مٹی تھی، ہمارے رسول نے اس کے دونوں کو ہاتھوں کو لے کے چوما، چوم کے کہتے ہیں یہ وہ ہاتھ ہے جن کو اللہ پسند کرتا ہے۔ نے اندازہ لگایا کہ ہاتھ دھو کے پوجا کرنا، عبادت کرنا عبادت کے ساتھ وابستہ ہے، لیکن مزدور کے مٹی بھرے ہاتھ یہ کسی عبادت سے کم نہیں ہے۔ اس طرح اسلام نے ہر چیز کو عبادت قرار دیا۔ اگر کوئی اپنے بیوی بچوں سے محبت سے بات کر رہا ہے، یہ بھی عبادت ہے۔ بچے کو گود میں لے کے پیار کرنا، یہ بھی عبادت ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اپنے بچوں کو بھیج کے پیار کرو، کلیجے سے لگا کے۔ کسی دوست نے جو وائٹ کالر تھا کہا کہ حضور میں بچوں کو پیار نہیں کرتا۔ حضور نے منہ پھیر کے کہا پھر جنت بھی تجھے پیار نہیں کرے گی۔ جو ہم اندازہ لگایا کہ اسلام نے ایک نیا روپ دیا عبادت کا، کہ تم پبلک کی خدمت کرتے ہو، سیوا کرتے ہو، یہ عبادت ہے۔ کبھی کبھی تو اتنا سخت حکم دے دیا کہ اگر مسلمان نماز پڑھ رہا ہے اور کوئی بچہ ڈوب رہا ہے تو اسلام میں واجب ہے کہ نماز توڑ دے، چھوڑ دے، جا کے بچے کو نکال لے۔ کہیں آگ لگ رہی ہے اور یہ عبادت کر رہا ہے، حکم ہے کہ عبادت بند کرو، آگ بجھاؤ، آگ کا بجھانا عبادت ہے۔ ہم اپنی عبادتوں کے لیے آگ لگا دیتے ہیں، اسلام آگ کو بجھانے کے لیے عبادت کو چھوڑ دیتا ہے۔ ایک نیا تصور تھا۔ میں نے عرض کیا آپ سے کہ موسٹ انڈرسٹوڈ ریلیجن آف دا ورلڈ، دنیا میں کسی نے اسلام کو نہیں سمجھا، کسی نے اینک دوسری لگا لی، کسی نے دوسری لگا لی۔ تو اس طریقے سے مکے کے اس بری فضا میں اسلام آیا تھا یہ بتانے کے لیے کہ جو دنیا کے سب سے زیادہ کرپٹ کلچر کو صحیح کر سکتا ہے وہ اسلام ہے۔ تو جب اتنے برے کلچر کو صحیح کرنے کا کام اسلام کا ہے تو دنیا میں مکے سے زیادہ برا کلچر کہیں کا نہیں ہوگا۔ اگر مسلمان سچے دل سے، انسان سچے دل سے اسلامی کانسٹیٹیوشن کو قبول کر لے تو دنیا میں فتنے فساد ختم ہو جائیں گے۔ وہ عرب، جنگلی عرب کہ جو بچوں کو زمین میں دفن کر دینا شرافت سمجھتا تھا، انہی عربوں میں رہ کے بیٹی کی تعظیم کے لیے کھڑا ہو جانا کتنا مشکل کام تھا۔ جو پوری سوسائٹی الکوہولک ہو چکی تھی بغیر کسی تلوار کے، انہوں نے اپنے شراب کے ڈرم بہا دیے مکے میں۔ اس سے بڑھ کر انسان کیا ہو سکتا تھا؟ عرب کے اندر ایک عورت بے خوف گزر جاتی تھی ڈیزرٹ اور صحراؤں جنگلوں سے، اسے کوئی کہنے والا نہیں تھا۔ یہ سب کچھ بغیر کسی فورس اور بغیر کسی سورس کے ہوا۔ صرف دل کے اندر قانون اترتا ہے اور انسان کے ہاتھوں سے تلوار گزر جاتی ہے۔ یہ اسلام کا پیغام تھا۔ پھر چونکہ دو بگ پاور سے اسلام کا مقابلہ ہوا، ایک طرف گریٹ پرشیا، ایک طرف گریٹ رومن امپائر۔ مسلمان جب آگے بڑھے تو سیریا اس زمانے میں کیپٹل تھا، ہومس نام ہے اس کا، رومن امپائر کا جو اورینٹل زون تھا، اس سے مقابلہ ہوا۔ ایک زمانے سے رومن امپائر یہ چاہتی تھی کہ کسی صورت سے عرب میں ان کا انفلوئنس بڑھ جائے، چونکہ ایران سے اس کا ٹکراؤ ہوتا رہتا تھا، لیکن عربوں کی وجہ سے رومن امپائر آگے نہ بڑھ سکی اور اس کو پیچھے ہٹ جانا پڑا۔ ادھر ایران کی بھی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ عرب علاقوں سے گزر سکے، اس کو بغداد تک رک جانا پڑا۔ اس طرح یہ بگ پاور ایک دوسرے کے سامنے جنگ کرتے رہتے تھے، کبھی